वज़ीर ख़ज़ाना के आपके हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि IMF के साथ तामीरी बातचीत हुई है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। वाशिंगटन में गवर्नर स्टेट बैंक मोहम्मद जमील के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका में सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना समेत दीगर ममालिक से बातचीत मुस्बत रही। तमाम इदारों ने पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। 6 माह से मुसलसल माशी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। कोशिश है यह IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी आई है। टैक्स टू GDP 9-10% तक नहीं चलेगा, 13% से ऊपर ले जाना है। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेगा। माइशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेगा। हम ये इस्तिलाही ख़त्म कर रहे हैं। नॉन फाइलर से मुतालिक हमें कानूनी कवर की ज़रूरत है, लेकिन टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका में स्टेक होल्डर से मुलाकातें मुस्बत रहीं। स्टेक होल्डर्स ने पाकिस्तान में महंगाई में कमी को सराहा। तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त माशी सिमत पर गामजन है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। IMF के साथ तामीरी बातचीत हुई है। मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि मुल्क पर गैर मुल्की कर्जे में कमी हुई है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि मुल्क के कर्जा GDP के 75% से कम होकर 67% पर आ गया है। जून 2022 में पाकिस्तान का गैर मुल्की कर्जा $100 अरब था। इस वक्त तमाम बैंक हमारे साथ ताउन करने को तैयार हैं। अब तमाम आलमी इदारे कर्ज देना चाहते हैं, हम अपनी शराइत पर कर्ज लेंगे। उन्होंने कहा इस साल गैर मुल्की पाकिस्तानियों की तरफ से तरसीलाती ज़र $34 अरब तक पहुंच जाएंगी। PTI की लीगल टीम में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को PTI लीगल टीम से बाज़ाब्ता तौर पर निकाल दिया गया। तहरीक इंसाफ ने फैसल चौधरी की बानी PTI को जेल सहूलियात की दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसल चौधरी एडवोकेट की जानिब से दायर दरख्वास्त के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने जवाबी ट्वीट किया, जिसमें बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI को सहूलियात से मुतालिक नई दरख्वास्त दायर करने का ऐलान किया। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि आज की दरख्वास्त हमारी लीगल कमेटी की हिदायत पर दायर नहीं की गई। फैसल चौधरी ने पुराने पावर ऑफ अटॉर्नी पर बानी PTI के नाम से दरख्वास्त जमा कराई है। सहूलियात से मुतालिक नई दरख्वास्त पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। PTI के रहनुमा शेख वकास अकरम ने भी बैरिस्टर गौहर के बयान की तायद की और PTI लीडरशिप फैसल चौधरी के मामले पर सलमान अकरम राजा के फैसले के साथ खड़ी है। दूसरी जानिब रऊफ हसन ने फवाद चौधरी और फैसल चौधरी को टाउट करार दे दिया। उन्होंने एजेंडे पर अमल पैरा हैं। फैसल चौधरी का बानी PTI से कोई ताल्लुक नहीं। फैसल चौधरी की लीगल टीम में इंटर पार्टी PTI पर दरार डालने की मनहूस कोशिश है। बानी PTI की लीगल टीम से निकाले जाने पर इनके वकील फैसल चौधरी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा सलमान अकरम राजा को इस काबिल नहीं समझता कि इनकी बात का जवाब दूं, जबकि फवाद चौधरी का कहना था कि सलमान अकरम राजा को PTI का नुमाइंदा नहीं समझता। फैसल चौधरी ने कहा बैरिस्टर गौहर के कहने पर पिटीशन फाइल की है। लीगल टीम क्या है, मैं तो बानी चेयरमैन का वकील हूँ। सलमान अकरम राजा मेरे लिए इतना अहम नहीं है कि उनको डिस्कस करूं। बैरिस्टर गौहर ने दबाव में आकर मेरे खिलाफ ट्वीट किया। फवाद चौधरी ने कहा सलमान अकरम राजा के लिए एहतराम है, वो काबिल आदमी है, उनको PTI का नुमाइंदा नहीं समझता। सलमान अकरम राजा पनामा केस में नवाज शरीफ की लीगल टीम का मेंबर था। हम मुश्किलात से गुजरे, PTI किसी के लिए खड़ी नहीं हुई। और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पहुंच गए। मियां नवाज शरीफ 1 साल बाद पाकिस्तान से लंदन वापस पहुंचे हैं। अमेरिका से लंदन वापसी पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ भी लंदन पहुंचेंगी। मियां नवाज शरीफ के एवनफील्ड हाउस पहुंचने पर लीगी कारकुनान ने उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की। लीगी कारकुनान की मियां नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी। इस मौका पर तहरीक इंसाफ के कारकुन भी पहुंच गए। उन्होंने नून लीग और नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाए। मियां नवाज शरीफ कुछ रोज लंदन कयाम के बाद अमरीका जाएंगे। और अब बात करेंगे यौम स्याह के हवाले से। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय फौज की गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ यौम स्याह मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में वजारती उमूर कश्मीर के ज़रिए तमाम इस्लामाबाद में एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली दफ्तर खारजा से D चौक तक निकाली गई। रैली में वजीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम, तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच, मशाल मलिक और हुर्रियत रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौका पर कश्मीर की आज़ादी के नारे भी लगाए गए। बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे रैली के शुरका ने।
اسلام آباد میں یوم سیاہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کا کہنا تھا کہ میں کشمیری بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ 77 سال گزر گئے لیکن اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں۔ 97,000 لوگ شہید ہوئے، بڑی تعداد میں مائیں بہنیں بیوہ ہوں۔ مزید کہا بچے یتیم ہوئے لیکن انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش ہیں۔ ہم اقوام متحدہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس نسل کشی اور قتل عام پر ایکشن لے۔ انسانی حقوق کے چیمپئنز کو مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم و بربریت نظر نہیں آ رہا۔ ان کا کہنا تھا مودی سرکار کا بیانیہ بے نقاب ہو گیا، وہ کشمیریوں کے دلوں پر حکمرانی نہیں کر سکے۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت تک پاکستان چین سے نہیں بیٹھے گا اور پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت ہمیشہ جاری رکھے گا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے ان مظلوموں کے ساتھ تھے بھی، ہے بھی، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی رہیں گے۔ اس میں کوئی دوسری بات نہیں۔ ان کے وہ اصلی مقاصد حاصل ہونے تک، ان کو حق دینے تک انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ رہیں گے۔ آج کے یہ پیغام، یہ میسج پورے پاکستان سے وہ انڈیا والے سنے، انہوں اپنے مظالم بند کرے، آخری حد تک نہ پہنچائے۔ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہمارے لیڈرشپ اور ورکرز وہی ان کے ساتھ ہیں، ان کو رہا کرے۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں ظالمانہ فوجی قبضے کے خلاف پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام آزادی چوک میں یوم سیاہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کشمیریوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ جب تک بھارت کشمیر سے اپنی فوج کا انخلا نہیں کرتا تو آزادی کے صبح تک جدوجہد جاری رہے گی۔ مزید بتا رہے نمائندہ ABN نیوز مظفر آباد سے فواد عباسی۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں، جہاں پر لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف جو اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج جو ہے وہ یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ آج کے دن بھارت نے جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو اپنی فوجیں اتار کر مقبوضہ کشمیر میں ایک زبردستی قبضہ کیا، مسلط ہوئی، اس کے خلاف کشمیری جو ہے وہ سراپا احتجاج بنے۔ میرے ساتھ جو ہے وہ جو کشمیری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں وہ آج کے دن کے بارے میں کیا کہیں گے آج کے دن کے بارے میں۔ آج ہم 27 اکتوبر 1947 کے بھارتی فوجی قبضے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ احتجاج آزاد کشمیر میں نہیں، مقبوضہ کشمیر میں اور پوری دنیا میں کشمیری کر رہے ہیں۔ اس احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھارت کو یہ بتا دیں کہ ہم اس کے جبری فوجی قبضے کو کسی صورت میں قبول نہیں کرتے۔ ہم کشمیری 5 اگست 2019 کے اقدامات کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم کشمیری 11 دسمبر 2023 کے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، اور آج ہم یہ جو اجتماع ہے، یہ مظاہرہ ہے، ہم اس کے ذریعے بھارتی فوج کے انخلا کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آج بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ بھارت کا جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک زبردستی قبضہ اس کو کسی صورت نہیں مانتے، اور عالمی دنیا جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کشمیری ہیں ان کا حق دلوانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ جی باغ آزاد کشمیر میں ریاست کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری سراپا احتجاج ہیں اور 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ 27 اکتوبر 1947 کو ہندوستان نے تقسیم برصغیر کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عوام کی خواہشات کے برعکس کشمیر میں اپنی فوجیں اتار کر ایک حصے پر غاصبانہ اور جابرانہ قبضہ کر لیا تھا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے گل نواز خان سے۔ جب اگر ریاست کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں، اس وقت اگر ضلع باغ کی بات کی جائے تو مہاجرین جموں کشمیر سول سوسائٹی انجمن شہریان تاجران اور ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام ایک بڑی احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، جو اس وقت چوک شہدا ہوڈا باڑی پہنچ چکی ہے۔ مظاہرین انڈیا کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں۔ یہاں پر احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ آج سے 7 دہائیاں قبل 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے غیر قانونی فوجیں آزاد کشمیر میں اتار کر کشمیر پر اپنا غاصبانہ اور جابرانہ قبضہ کیا۔ کشمیری 7 دہائیوں سے اس قبضے کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں اور سراپا احتجاج ہیں اور جدوجہد آزادی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر موجود مقررین نے اقوام عالم سے مطالبہ کیا کہ کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے روکے اور حریت قیادت کو رہا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ جی حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے یوم سیاہ پر اپنے پیغام میں کہا، بھارتی قبضے کے بعد ایک لمحہ ایک سیکنڈ نہیں گزرا جب کشمیریوں نے قربانی نہ دی ہو۔ کشمیر کا دوسرا مطلب صرف اور صرف قربانی ہے۔ دنیا بھر میں آگ لگی ہوئی ہے، ہر جگہ ظلم ہے، کہیں امن نہیں۔ کشمیر اور فلسطین سب سے پرانے حل طلب مسئلے ہیں۔ دنیا سے کہتی ہوں ظلم بڑھتا جا رہا ہے، یہ نہ ہو ایک دن سارے انٹرنیشنل قوانین کو ماننے سے انکار کر دیں۔
کشمیر کا دوسرا مطلب صرف اور صرف قربانی ہے۔ آج میں دنیا سے بھی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ دنیا بھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور ہر جگہ ظلم ہے، کہیں امن نہیں ہے، اور جو کشمیر اور پیلسٹائن جو دنیا اور یونائٹڈ نیشنز کے سب سے پرانے لیجٹمیٹ مسئلے ہیں، آج بھی وہ اپنی جنگ نہتے لڑ رہے ہیں۔ میں دنیا سے یہ کہنا چاہتی ہوں اور میں اللہ سے بھی یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں نجات دلوائے، اے اللہ ہمیں آزادی نصیب کرائے، اے اللہ ہمارے جو لاکھوں شہداء کی قربانی ہے وہ رنگ لائے، اور ایک دن ایسا بھی آئے کہ ہم یہ بلیک ڈیز نہ منائیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے کنوینر غلام محمد صفی نے یوم سیاہ پر اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت نے 27 اکتوبر 1947 کو سری نگر میں فوج اتار کر غاصبانہ قبضے کی بنیاد ڈالی۔ جابرانہ قبضے کے دوام کے لیے بھارت مکر و فریب، دھونس اور دھاندلی کے حربے استعمال کر رہا ہے۔ 5 اگست 2019 کو بھی بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر کے غیور عوام نے بھارت کے ہر منصوبے کو خاک کر دیا۔ 27 اکتوبر 1947 وہ دن جب ہندوستان کی قابض افواج پہلی مرتبہ سری نگر کشمیر میں اتاری گئیں، اس دن سے لے کر آج تک ہندوستان کی یہ کوشش ہے کہ اس غاصبانہ اور جابرانہ تسلط کو وہ برقرار رکھ سکے۔ چنانچہ اس تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے ہندوستان نے دھونس دھاندلی، وہ کون سا طریقہ ہے جو اس نے نہیں آزمایا، اور اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو وہ اس نے 5 اگست 2019 کو پوری کر دی، جب اس نے ریاست جموں و کشمیر کا سٹیٹ ہوڈ ختم کیا اور ڈومیسائل سرٹیفکیٹس اجرا کر کے، لاکھوں ڈومیسائل سرٹیفکیٹس اجرا کر کے اس نے ہندوستانیوں کو کشمیر کے اندر داخل ہونے اور کشمیر میں ووٹ ڈالنے، زمین اور جائیداد خریدنے اور اس طرح ڈیموگرافک چینج وقوع پذیر کرنے کی ایک سبیل نکالی۔ کشمیری اور پاکستانی دنیا کے جس حصے میں بھی رہ رہے ہیں وہ اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے آئے ہیں، اور اس وقت تک منائیں گے جب تک کہ جموں و کشمیر کا تصفیہ نہیں ہوتا اور وہاں کے لوگوں کو حق خود ارادیت نہیں ملتا۔